باہر ملک میں رہنے والے بہت سارے پیسنجر جب سفر کرتے ہیں تو ان کو کیا کیا پرابلمس آ سکتے ہیں، اس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم کچھ ایشو ہم نے ریز کیے اور ان کا سالوشن بھی بتایا اور کیا کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ آج اس سلسلے کو اور کنٹینیو کریں گے اور مزید پرابلمس ہم ڈسکس کریں گے تاکہ یہ ویڈیو بہت سارے سفر کرنے والوں کے کام آ سکے۔ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سفر سے پہلے یا تو گھر والے بھی سوچتے ہیں یار ابھی جا رہا ہے تو اس کو اچھا سا کھانا بنا کے دیتے ہیں اور وہ پھر ہینڈ کیری میں رکھ لیتا ہے، تو اس طرح بھی کھانا بالکل الو نہیں ہے۔ جہاز میں اچھا کھانا ملتا ہے لوگ تو پھر وہ کھانا اچھا بہت سارا کھانا کھا کے آخری بار میرا بچہ جا رہا ہے تو اس کو اچھا کھانا ملنا چاہیے، تو وہ کھا کے پھر جب وہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے، تو وہ بار بار ٹوائلٹ اور ان چیزوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اور جہاز میں بیٹھتے بھی اگر وہ شرم سے ادھر ادھر اٹھنا اس کو پسند نہیں ہے تو پھر بھی وہ ایک تکلیف ہوتی ہے ان کو، سارے پرابلمس کو کیسے سالو کرے۔ تو سفر سے پہلے ویسے بھی آپ کو بہت کم کھانا چاہیے، اور جتنا بھی آپ فروٹ یا اس طرح کی چیزیں جو آسانی سے ہضم ہو جاتی ہیں اس طرح سے آپ لیں اور لائٹ فوڈ لیں، اور اس کے بعد جب آپ ایئرپورٹ پہ آئیں اور یا آپ جہاز میں سفر شروع کریں تو وہاں پہ اچھا کھانا ملتا ہے اور آپ کھانا کھائیں۔ بہت ساری فلائٹ اگر بہت لمبا اسٹے ہے تو وہاں پہ کھانا بھی دیتے ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے جو لو اسکیل کے ورکرز ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ 12 گھنٹے کا اسٹے ہے، اب مجھے ایئرپورٹ میں کیا کرنا ہے۔ تو ان کا ایک ریسٹورنٹ ہوتا ہے، ہر ایئر لائنز کا ایک ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ جا کے ریسٹ کر سکتے ہیں اور کھانے کے ٹائم پہ آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی لمبا اسٹے ہے کسی بھی ملک میں تو آپ اپنے سیٹ میں برابر والے سے پوچھ لیں کہ اس 12 گھنٹے یا اس سے مزید بھی کبھی کبھی اسٹے ہو جاتا ہے، تو یا انیوژلی کوئی فلائٹ مس سے ہو جاتی ہے پھر بھی اسٹے بڑھ جاتا ہے، تو اس اسٹے بڑھ جانے کی وجہ سے یعنی آپ بحرین سے یا جا رہے ہیں یا پاکستان جا رہے ہیں تو وہ دبئی میں اسٹے 6 گھنٹے کا اسٹے تھا لیکن فلائٹ مس ہو گئی یا کسی وجہ سے ڈیلے ہو گئی، اب وہاں پہ 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کا اسٹے ہو گیا، تو آپ وہاں پہ آپ کو مفت میں کھانا بھی دیتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ریسٹ ایریا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ ضرور جو آپ کے ساتھ فلائٹ میں ان سے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو وہ کریو جو ہوتا ہے فلائٹ میں وہ بھی آپ کو گائیڈ کرے گا، نہیں ہے تو ایئر لائنس والے بھی، ایئر لائن والوں کے علاوہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے زیادہ سفر کیا ہے تو ان سے آپ مشورہ کر کے آپ اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں آپ کو کھانا ملتا ہے، اور اس کے بعد آپ کھانے کے بعد آپ جا کے ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ اچھا سا ماحول ہوتا ہے اور آپ آرام سے اپنا ٹائم گزار سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا آپ کا جاننے والا یا کوئی آپ کا دوست یا فیملی کوئی ایسی آ رہی ہے جو میچور نہیں ہے، پڑھی لکھی کم ہے یا بچے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹکٹ میں مینشن کرانا پڑے گا کہ یہ بچہ جو ہے نا وہ الون آ رہا ہے یا ڈسیبل ہے، معذور ہے، یا پھر اتنا میچور نہیں ہے، جیسے فیملی کسی کی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایئرپورٹ پہ پتہ نہیں چلتا ہے، تو آپ اس طرح سے اگر آپ ٹکٹ بکنگ کرنے کے ٹائم پہ تو وہ مینشن کر لیں گے تو بورڈنگ پاس سے لے کر ایگزٹ تک یعنی ایئرپورٹ سے باہر نکلنے تک بھی وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ٹکٹ کے ساتھ ایک فارم فل کرنا پڑے گا کہ آپ یہاں سے آپ بھیج رہے ہیں کسی کو جو کہ بچہ ہے یا ڈسیبل ہے یا اس طرح سے کیس میں ہے، میچور نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ نام مینشن کرنا پڑے گا، اس کی ایڈریس یا فون نمبر، تاکہ وہ پھر اس سے کانٹیکٹ کر کے اس کو ہینڈ اوور کریں آپ کا پیسنجر۔ تو یہ بہت ایزی پروسیس ہوتا ہے اور میرے خیال میں اس کو ضرور یوٹیلائز کیا جائے اگر اس طرح کا کوئی پیسنجر آپ کا آ رہا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ بہت سارے پرابلمس جو ایئرپورٹ پہ پیش آتے ہیں میں ان کو ٹچ کروں، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اس میں رہ بھی گئے ہوں گے تو اس سلسلے میں ہم آئندہ بھی ڈسکس کرتے رہیں گے، کیونکہ باہر ملک میں رہنے والے اور ایئرپورٹ کا سلسلہ بالکل ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو اگر اس میں کچھ پرابلمس میٹرز مس ہو گئے تو ہم آئندہ کسی ویڈیو میں اس پہ ڈسکس کریں گے۔